بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا المناک ترین باب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے نصف صدی بعد آپ کے محبوب نواسے کو، ان کے پورے اہل و عیال کو اس بے دردی کے ساتھ تہہ دیگ کر دینا اموی حکومت کے دامن پر سیاہ ترین دبا ہے۔ اس کا سبب محض یہ تھا کہ اموی حکمران یزید کی حکومت باقی نہ رہ سکتی تھی اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہتے۔ یزید اور اس کے لاؤ لشکر نے جس سنگدلی اور شکاوت کا مظاہرہ کیا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ ان واقعات کا علمی تجزیہ تو ہونا چاہیے، مگر افراد و تفرید کا شکار ہو کر تاریخ کو اپنی منمانی تعبیر کے سانحے میں نہیں ڈھالنا چاہیے۔ مستند واقعات کی کسوٹی پر تمام کرداروں کو پرکھا جائے تو ہر ایک کا درست تعارف سامنے آ جاتا ہے۔ یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے کہ جس پر سب و شتم کی بوچھاڑ ہوتی ہے، مگر سب و شتم نہ تو درست طرز عمل ہے نہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچا تانی نے حقائق کو کافی حد تک مسح کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے نہایت معتدل اور مبنی برحق موقف بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی تحسین و تعظیم کرتا اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کی تکفیر ضروری سمجھتا ہے، تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کی تعظیم و تحسین اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ مفہوم از فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ یزید میں بلا شبہ کئی کبائر اور بڑی بڑی برائیاں تھیں اور خلافت کے اعلیٰ منصب کا تو وہ کسی لحاظ سے بھی اہل نہ تھا۔ اس کے خلاف صحابہ کرام کا موقف مبنی برحق تھا۔ یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ اس کا تختہ کیوں نہ الٹا جا سکا۔ اس کے تخت پر براجمان ہونے کو قطعاً دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حق پر تھا۔ اگر اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر فرعون اور نمرود جیسے تمام حکمرانوں کو بھی برحق ماننا پڑے گا، جو کہ سراسر خلاف حقیقت ہے۔ اسلام کے نظام خلافت کو جاننے والے صحابہ کرام بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید اپنے کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل ہے۔ ان حالات میں اہل حجاز کے مشورے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کی اور یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر برضا اور رغبت بیعت کی۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر حضرت حسین ابن علی کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یہ سب واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225، الکامل الابن الاسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر وہ تمام تفصیلات موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ یزید معاویہ کا بیٹا ہونے کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ کوئی فرد یہ سوچتا کہ زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ صاحب رائے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن الاسیر نے صراحت سے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ معاویہ کے قریبی ساتھی تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کریں انہیں سخت اختلاف تھا۔ جب امیر معاویہ نے ان سے اپنے موضوع پر رائے لینا چاہی تو انہوں نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آپ کے سامنے سچی بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خدا خوفی کا تقاضا ہے کہ بات سچی کی جائے۔ امیر المومنین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یزید کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں اور دن کیسے گزرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کا ظاہر و باطن سب عیاں ہے، پھر آپ اسے کس طرح اپنا جانشین بنا رہے ہیں؟ کبار صحابہ کی مخالفت کے باوجود معاویہ نے اپنے نااہل بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل کوفہ یزید کی خلافت پورے عالم اسلام میں قبول نہیں کی گئی تھی۔ اہل عراق، حجاز، مصر اور دیگر بہت سے علاقوں میں یزید کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف خطوط لکھے بلکہ کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے۔ ان لفظوں کے مسلسل اصرار اور پرزور مطالبے پر آپ نے عراق کی طرف رخت سفر باندھا۔ اس دوران مکہ، مدینہ اور پورے حجاز میں موجود صحابہ کرام یزید کی ناجائز حکومت اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کوفہ پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاز ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तायाजाद भाई और बहनोई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय ये थी कि वो काबिल एतमाद लोग नहीं हैं। सवाल पैदा होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बावजूद कूफा जाने का फैसला क्यों किया, जहाँ तक इंसानी तदबीर, हिकमत और दूर अंदेशी का ताल्लुक हो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिलाशुबा इसका एहतमाम किया था। उन्होंने खुद कूफा जाने से कबल अपने मोतमद साथी और तायाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। उन्होंने कूफा जाकर हालात का जायज़ा लिया और मुफस्सल ख़त में मवाफ़िक और साज़गार हालात की रिपोर्ट दी। बाद में अचानक जो हालात ने पलटा खाया, इसकी इत्तला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक बरवक्त नहीं पहुँच पाई थी। रास्ते में एक मकाम पर आपकी इस दौर का मशहूर शायर फरज़दक मिला जो कूफा से आ रहा था। वो आपका बड़ा मता था। उससे आपने वहाँ के अहवाल पूछे तो उसने वाज़े अल्फाज में कहा, यानी उनके दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ होंगी। यह ऐसा मरहला था कि इस रिपोर्ट पर यहाँ से राह फरार इख्तियार करना कमज़ोरी की दलील बन जाता। नौमान बिन बशीर और इब्न ज़ियाद कूफा में बनु उमैया की तरफ से हज़रत नौमान बिन बशीर गवर्नर थे। हर चंद के गवर्नर दरबार बादशाहत का मुकर्रर करता था, मगर वो खुद भी मौरूसी बादशाहत पर इंशराह सदर नहीं रखता था। दूसरी जानिब बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मुआविया का मोतमद तरीन शख्स था, मगर उनकी वफात के बाद यजीद बवजूद इससे नालान था और माजूल करने का इरादा रखता था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बैत की इतलात गवर्नर हाउस के अलावा दमिश्क के शाही दरबार में भी पहुँच रही थी। बनु उमैया ने जासूसी का एक बहुत मौसर निज़ाम कायम कर रखा था और कमाल ये है कि दौरे जदीद की तरह आम तौर पर किसी जासूस के बारे में किसी को इल्म नहीं होता था कि ये सरकारी कारिंदा है। जासूसों को बड़ी बड़ी रकूम से नवाजा जाता था। जासूसों के ज़रिए हज़रत नौमान बिन बशीर की शिकायत मुसलसल यजीद को मिल रही थी। किसी जासूस ने उनसे मुलाकात करके कहा कि हुकूमत के खिलाफ यहाँ बगावत हो रही है और आप गवर्नर होते हुए खामोश हैं। या तो आप कमज़ोर हैं या आपके अज़ाइम कुछ और हैं। नौमान बिन बशीर जासूस के इरादों का इदराक न कर सके और उन्होंने कहा, मैं गवर्नरी की कुव्वत को इस्तेमाल करके अहकाम इलाही के खिलाफ सरकशी और खल्क़ी खुदा पर जुल्म नहीं डाल सकता। जासूस ने फ़ौरन ये इत्तला दमिश्क भेज दी। इस पर यजीद ने अपने कुछ मोतबत दरबारियों से मशवरा किया तो उन्होंने उससे कहा कि अगर आपके वालिद मुआविया आज जिंदा होते तो वो इब्न ज़ियाद की खिदमत से ज़रूर फ़ायदा उठाते। बेवफा और बुज़दिल अहले कूफा हानी बिन उरवा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़बरदस्त हामी थे, मगर इस जासूसी की मुखबरी और फिर गवाही के बाद सख्त हिलचान का शिकार हो गए। अब वो ज़ख्मी हालत में ये सब मंजर देख रहे थे। उन्हें कैद करने और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने, कत्ल करने और उनका सर इब्न ज़ियाद के सामने पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जिस शख्स ने ये जासूसी की थी उसका नाम मौर्रखीन ने सरजून बयान किया है। कहा जाता है कि उसे यजीद ने दमिश्क से इब्न ज़ियाद के पास भेजा था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हानी बिन उरवा की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो उन्होंने अपने हिमायतियों को साथ लेकर मुकाबला करने की ठानी। उनके साथ 3,500-4 हज़ार के लगभग कूफी मैदान में निकल खड़े हुए, मगर जो ही उन बदबख्तों ने बड़े बड़े सरदारों को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के महल में देखा और उन्होंने बालकनी से अपने कबीले के तमाम लोगों को सरजनश की तो आहिस्ता आहिस्ता ये बदअहद हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर मुंतशिर हो गए। आखिर में उनके साथ सिर्फ चंद 100 अफराद रह गए। मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों की शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी शाम के वक्त किसी महफूज जगह की तरफ निकलना चाहा। इस दौरान पूरे शहर में जासूसी का जाल फैलाया जा चुका था। उसी रात को हज़रत मुस्लिम बिन अकील को सरकारी जत्थों ने गिरफ्तार कर लिया और गवर्नर हाउस ले आए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 कमसिन बच्चे भी शहीद कर दिए गए थे। इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम को देखते ही हुक्म दिया कि इसे फिलफौर कत्ल कर दिया जाए, इसका बेसर लाशा महल के सामने फेंक दिया जाए। हज़रत हानी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म सादिर हुआ। यूं एक जानिब ये नक्शा यकसर बदल गया, मगर दूसरी तरफ हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक दुरुस्त इतलात ना पहुँच सकी। वो उस वक्त तक हिजाज से हुदूद इराक़ में दाखिल हो चुके थे। उनके साथ कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था। उनके काफ़िले में कुछ ख़वातीन थीं और 150 के करीब उनके आयानो अंसार थे। ये बात भी तारीख में मनकूल है कि कादसिया के करीब और बिन यजीद आपसे मिला और उसने कूफे के हालात आपको बताए। मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों की शहादत की खबर भी मिली और की राय ये थी कि काफिले को वहीं से वापस पलट जाना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उसी जाने में ऐलान था, मगर हज़रत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा कि जब हमारा भाई कत्ल हो गया तो हम यहाँ से कैसे वापस जा सकते हैं। असल बात तो यही
یہی ہے کہ تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ کوفہ سے کربلا کی طرف موڑ لیا۔ راستے کی رکاوٹیں، راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا ہلال طلوع ہوا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش کیا۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمر بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی ہے، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں آیا ہوں میں۔ آپ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لے۔ میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں۔ طبری اور دیگر مورخین نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، مجھے چھوڑ دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے معاملہ کروں۔ نمبر 2، مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 3، مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ نواز رسول کی جرت ایمانی عمر بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا ہوگی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمر بن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سر تو کٹوا سکتا ہوں، مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جو تاریخ میں معروف ہے، اور بے شک اس پر افراط و تفریط کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، جس کا مقصد آمریت اور ملوکیت کا انکار اور اسلامی دستور کی اہم ترین شق خلافت اور شرعیت کا تحفظ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ اور تنہا رہ گئے۔ پانی تک رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اس لمحے کی سختی اور دل دہلا دینے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر یزید کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔